تو یہ بھی کامل درجے کا نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اس حیثیت سے دیکھیں کہ 1,24,000 صحابہ نبی کی قدموں کے اندر نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن اس انداز سے ان کی تربیت کی کہ کبھی شکایت نہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے نہیں، میرے ساتھ حق تلفی ہو گئی، فلاں کو نواز کیا، ایسا کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جس زاویے سے آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، پیغمبر کی زندگی کو پڑھ کر کے آپ کہیں گے لا یمکن السماء کما کان حقہ، جیسی اللہ کے نبی کی ثنا اور تعریف کرنی چاہیے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعد الخدا بزرگ ہوئی اس کا مختصر، آخر میں یہ کہے گا بس بھائی اللہ ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایسی کمالات والی ہستی اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا بچپن آپ سن چکے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات بھی آپ نے مختصر انداز میں سنے ہیں۔ میرے محبوب کی ابھی 15-16 سال کی عمر ہے یا 18 سال کی ہے، زیادہ نہیں۔ مکے کے اندر ایک کمیٹی وجود کے اندر آئی، ہر جگہ پر چاہے کتنا بھی غلط ماحول ہو، کچھ نہ کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی سوچ صحیح کام کرتی ہے۔ تو مکے کے اندر چند ایسے لوگ تھے کہ جن کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ بھئی امن و امان ہونا چاہیے، لوٹ کھسوٹ، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو ظلم زیادتی ہے یہ بند ہونی چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی عمر ابھی 16 یا 18 سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ابھی آپ نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوئے، ساری دنیا آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس کمیٹی کا نام تھا حلف الفضول۔ فضول کا مطلب یہ ہے چند فضل نامی بندے تھے جنہوں نے وہ مل کر کے بنائی تھی، انہی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ اور حلف کہتے ہیں معاہدے کو، قسم کو، یعنی قسم کھا کر کے یہ بات طے کی گئی ہم کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محبوب دو جہاں کے سردار جب کہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے 17-18 سال اور کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیے آپ باقاعدہ اس کمیٹی کے ممبر تھے مکے کے اندر، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امن، انصاف، عدل اور دنیا میں شانتی کے لیے، دنیا کے اندر بھائی چارے کے لیے اگر کوئی بھی کمیٹی قائم کی جاتی ہے تو میں محمد، اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، میں محمد بن عبداللہ اس کے اندر شرکت کرنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ آج کا نوجوان سے کچھ پتا نہیں ہے، 17-18 سال کی عمر، گلیوں میں کھیلتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور دنیا بھر کی خرافات ہیں، لیکن اچھائی کی طرف نہیں چلتا۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 15 سال سے لے کر 40 سال تک، تقریباً 25 سال تک ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے مکے کے اندر وہ خدمات انجام دی ہیں کہ آج دنیا بھر کی تنظیمیں ملا کر کے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے، یعنی نبوت تو 40 سال کے اندر ملی ہے، اس سے پہلے کی زندگی آپ نے کس طرح گزاری ہے۔ اگر ہم اس زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال نے غریبوں کو سہارا دیا، بیواؤں کو سہارا دیا، یتیموں کو سہارا دیا، اور جن پر ظلم ہوتا تھا، عرب کے اندر ایک بات بولی جاتی تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد ہر حال میں اپنے بھائی کی کرنی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ ضابطہ صحیح نہیں ہے، مدد مظلوم کی ہونی چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے غیر ہو۔ مدد کس کی ہونی چاہیے؟ مظلوم کی، جس پر ظلم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ظالم کا مددگار نہیں ہو سکتا، میں غریبوں، کمزوروں، مسکینوں اور جو دبے کچلے لوگ ہیں جن پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے، میری حمایت ان کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی
اسی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی کی آیات نازل ہوئی، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، طبیعت ناساز ہے، جو کہ پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا ہے، اس طرح کے واقعات پہلے سامنے نہیں تھے، تو قربان جائیے حضرت خدیجہ پر انہوں نے جو الفاظ میں تسلی دی ہے وہ پوری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ، پوری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ چند جملوں کے اندر حضرت خدیجہ نے پیش کیا۔ فرمایا کلا محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دلیل دی، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جبکہ عرب کی سرزمین پر رشتے ناطے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لوگ اپنے بھائیوں کا حق ہڑپ کر لیتے تھے، اور میراث کے اندر لڑکیوں کو حق دینا تو ظلم سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے جو گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے دشمن کا مقابلہ کرے، مال صرف اس کے پاس ہونا چاہیے، عورتوں کا مال میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایسے ماحول کے اندر پیغمبر علیہ السلام رشتے ناتوں کا حد درجہ احترام فرمایا کرتے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا تسلی دی؟ محبوب کلا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ ابھی نبوت سے پہلے کی زندگی پیش کی جا رہی ہے جو 40 سال تک آپ نے کیا ہے مکے کی سرزمین میں۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس مجمع کے اندر، جمعے کے اندر ہم اللہ کے گھر میں ہیں، کیا ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں؟ ہمارے یہاں اتنی انانیت ایگو ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، بھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور رشتے ناتوں میں تو بھائی اس کا خون ہمارے پاس نہیں آیا تو وہ ہم سے کم تھوڑے ہی ہیں، ہم بھی اس سے بات نہیں کریں گے، اور بدگمانیاں اتنی پھیلتی ہیں کہ بھائی بھائی سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، سارے گھروں کا جنازہ نکلا پڑا ہے۔ ہاں، ہم باہر دکھاتے ہیں بڑے اچھے ہیں، ہمارے دوست اتنے ہیں، تعلقات اتنے ہیں باہر کی دنیا میں، لیکن گھریلو حالات یہ ہیں کہ بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، یہ تعلیم ہے دو جہاں کے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سگی بہن کو چھوڑیے، حضرت شیما جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو گود کے اندر صرف کھلایا ہے، ان کے شوہر بدر کے اندر غالباً قیدی ہو کر کے آ گئے، تو آپ کو پتا ہے حضرت شیما جو ہیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی محمد سے کہہ دو کہ ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ زمانہ کتنا گزر گیا، بچپن میں کبھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، آپ اندازہ لگائیے، جب بتایا گیا بہن آئی ہے تو آپ نے کہا اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ آج تو بھائیوں کے دروازے بہنوں کو دیکھ کر کے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بہن آئے گی، بھانجے آئیں گے، بھانجیاں آئیں گی، کچھ دینا لینا پڑے گا، گھر کے اندر تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی اگر چاہے بھی تو جو بھابیاں ہوتی ہیں بیچاری وہ تو برداشت ہی نہیں کرتی کہ بھائی شوہر کی بہن گھر کے اندر آئے شادی کے بعد۔ پتا کیا کہ ہر مہینے ان کا تو یہی کام ہے، کبھی پولیسی آ جاتی ہے، کبھی پولیس سننے کو آپ کو ملتا رہتا ہوگا۔ میں کوئی دوسرے جہان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ حال ہے آج ہمارا، رشتے ناطے بالکل ختم، جبکہ یاد رکھیے دو جہاں کے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کوئی بندہ دو بہنوں کی، دو بیٹیوں کی کفالت کرے، تربیت کرے، تعلیم ایجوکیشن دے، بالغ ہو جائے، ان کے ہاتھ پیلے کر دے، ان کی شادی کر دے، آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے، اور زیادہ نہیں، اوپر بھی اگر دیکھیں گے تو زیادہ فرق نہیں ہے، یہ مثال دے کر کے فرمایا، لیکن
حالانکہ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہم جب لڑکوں کے رشتے کرتے ہیں تو بڑی بڑی پارٹیاں تلاش کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کھنگالتے ہیں، اس کا بیک بیلنس کتنا ہے، الٹ پلٹ کتنے ہیں، مکان پراپرٹی کتنی ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ کہنے کو یہ کہ صرف بچہ دیکھنا ہے کہ لڑکا دیکھیں گے لڑکی، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا چاہے اسمارٹ چاہے خوبصورت بھی ہو، لیکن مال و دولت بیچارے کے پاس نہیں تو وہ بدقسمت ہے، محروم زمانہ ہے، اس کو اگنور کر دیا جائے گا۔ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس نکاح کا پیغام کسی ایسی جگہ سے آئے جس کے اخلاق سے دینداری سے تم مطمئن ہو کہ بندہ با اخلاق ہے دیندار ہے، فرمایا فزوجوہ، شادی کر دو، نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو زمین کے اوپر وہ فسادات پیدا ہوں گے جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔